محمد۔ آیہ کریمہ نمبر 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْحُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ انما بے شک الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب و لہو، لعب اور لہو ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان برقرار رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تمہیں تمہارا اجر دیا جائے گا، وَلَا يَسْأَلْ أَمْوَالَکُمْ، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان یسألکموہا، اور اگر بالفرض تم سے تمہارے مالوں کا سوال کیا جائے، تم سے تمہارے مال طلب کیے جائیں، فیحفکم، اور شدت کے ساتھ طلب کیے جائیں، تبخلوا، تم بخل کرو گے، ویحرج اضغانکم، اور تمہارے اندر کا جو کینہ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب پھر جہاد پر ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ کیسے فرمایا جا رہا ہے، دیکھو جہاد میں تمہارا مال تو خرچ نہیں نہ ہوتا، کیوں؟ اکثر تمہیں فتح سے نوازا جاتا ہے، اور فتح کے بعد تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، تو تمہارا مال تو خرچ نہیں ہوا، بلکہ الٹا تمہیں اس کے بدلے میں مال مل گیا۔ اور اگر بالفرض جہاد میں تمہارا مال خرچ ہو بھی جائے تو اس پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس کے بدلے میں اللہ کے پاس تمہارا اجر محفوظ ہے، اور جب تمہیں روز محشر اجر دیا جائے گا تو اس وقت تم یہ کہو گے کاش سارا مال دے دیا ہوتا۔ حسرت سے تم اس وقت اپنی ہتھیلیاں ملتے رہ جاؤ گے کہ ہم نے کاش یہ سارا مال اسی راہ میں خرچ کیا ہوتا۔ اور نمبر 3، اگر بالفرض تمہارا مال خرچ ہو بھی جائے جہاد میں، تو ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی تو لاہو لعب ہے، لاہو لعب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لاہو لعب کس کو کہتے ہیں؟ لاہو لعب کہتے ہیں کہ جس کا اب بھی فائدہ نہ ہو اور جس کا مستقبل میں فائدے کی بھی کوئی توقع نہ ہو، اس کو لاہو لعب کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو لاہو لعب ہے، تم دنیا جتنی اکٹھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن نہ اب فائدہ ہے نہ کل فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اب فائدہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے بیلنس میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہو اور تمہیں پیٹ درد شروع ہو جائے، تم 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرو، اللہ نہ چاہے تو تمہیں آرام نہیں آئے گا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس دولت نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ 1 ارب روپے کا تمہارا کاروبار ہو اور تمہیں شوگر کی بیماری لگ جائے
اور ڈاکٹر تمہاری ٹانگ کاٹ دیں، 1 ارب روپیہ بچا سکتا ہے تمہیں؟ نہیں بچائے گا۔ تو پھر تمہاری اس دولت نے ابھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور مستقبل میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ جو لباس پہن کر تم اس دنیا سے رخصت ہوگے، اس لباس میں تو جیب ہی نہیں ہے، اور جس گھر میں تم نے منتقل ہونا ہے اس گھر میں کوئی خانہ ہی نہیں ہے دولت رکھنے کا۔ یہ دنیا کی زندگی تو لاہ و لعب ہے، نہ اب کوئی فائدے کی توقع ہے، نہ آئندہ کوئی فائدے کی توقع ہے۔ یہ دنیا کا مال تمہیں نہ اب فائدہ دے سکتا ہے، نہ آئندہ فائدہ دے گا۔ ہاں، مفید کب ہے؟ جب رب چاہے، اس وقت مفید ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جی زندگی تو امیروں کی ہے، لیکن وہ اندر کھوج نہیں لگاتے۔ غریب گلی میں چارپائی ڈال کر سو جاتا ہے، اور جس امیر کے متعلق آپ کہتے ہیں نا کہ زندگی تو امیروں کی ہے، اس کے سر پر 1.5 ٹن کا ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، یخ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں روم میں، اور نیچے 1 لاکھ کا بیڈ اور اس کے اوپر 35,000 کا گدا، لیکن اسے نیند پھر بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ گولیوں پر گولیاں کھاتا ہے، ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ لیتا ہے کہ کاش مجھے کچھ لمحے کے لیے نیند آ جائے، اور اس کے مقابلے میں غریب ننگی چارپائی گلی میں بچھاتا ہے اور اس پر لیٹ جاتا ہے، اسے ہوش بھی نہیں ہوتا، اس کے سر پر ڈھول بھی پیٹو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ امیروں کی زندگی ہے، امیروں کی زندگی نہیں ہے۔ زندگی صرف اس کی ہے جس کے لیے اللہ چاہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے بازو کو سرہانہ بنا کر مسجد نبوی کے صحن میں ننگے ریت پر سو جاتا ہے، اور کیسر و کسریٰ کو محلوں میں بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ کہا اگر مال خرچ ہو بھی جائے تو یہ دنیا کی زندگی تو لاہ و لعب ہے، اس پر تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا مال خرچ ہو گیا۔ اور لعب میں فرق ہے۔ لعب کس کو کہتے ہیں؟ لعب کہتے ہیں کہ جس کام میں انسان مشغول ہو اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے اس کے ضروری کام اور اس کی عبادات میں حرج نہ آئے، یہ ہے لعب۔ اور جس کام میں انسان مشغول ہو اور اس کی وجہ سے اس کے ضروری کاموں میں اور اس کی عبادات میں حرج آ جائے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ دنیا کی زندگی تو لہو لعب ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر پریشان ہونا کہ میرا مال تلواریں خریدنے میں خرچ ہو گیا، میرا مال نیزے اور تلواریں اور گھوڑے خریدنے میں خرچ ہو گیا، اللہ فرماتا نہیں، اس کے مقابلے میں جو اجر ہماری بارگاہ میں ہے وہ کتنا ہے، تم قیامت کے دن ہتھیلیاں ملتے رہ جاؤ گے، کاش ہم نے سارے پیسے سے یہی کام کیا ہوگا۔ جہاد کی ترغیب دی جا رہی۔ اب اس کے بعد اللہ فرما رہے ان یسألکموہا، اگر بالفرض تم سے مال کا سوال کر بھی لیا جائے، فیخفکم، اور شدت سے کیا جائے، حالانکہ کیا نہیں ہے لیکن شدت سے کیا جائے، تم بخل کرو گے۔ کبھی تم نے سوچا تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، تمہارا اپنا نہیں ہے۔ تم ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے، اول آخر خالی ہے۔ جو بتا رہا ہے کہ درمیان میں جو تھا وہ کسی اور کا ہے، اپنا نہیں ہے۔ جب آئے تھے اس وقت بھی خالی، جب چلے ہیں اس وقت بھی خالی، تو معلوم یہ ہوا یہ درمیان میں جو آیا ہے یہ کسی اور کا تھا، اپنا نہیں تھا۔ تو تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے نا یہ اللہ کا ہے، دیا ہوا، تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اس نے تم پر کرم کیا کیا؟ اس نے مال اپنا دے کر کہا
اپنی ضرورتوں پر خرچ کر. یہ اس کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ مال اس کا ہے اور وہ تمہیں دے کر کہتا ہے اپنی ضرورتوں پر خرچ کر. اب اس کے بعد قلیل سے مال کا تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے جو بچ جائے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے نام پر دے دو. وہ تھوڑا سا کتنا ہے؟ زکوٰۃ 2.5% ہے. 2.5% ہے زکوٰۃ. کبھی سوچا؟ مال اس کا ہے، دیا اس نے ہے، لیکن وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ 97.5 روپے تمہارے ہیں، 2.5 میرے ہیں. تو کتنا مانگا؟ بہت تھوڑا سا. اگر زمین بارانی ہے تو 10واں حصہ اللہ کے لیے عشر. اگر زمین جو ہے نا وہ اپنے نہری ہے تو 5واں حصہ 5%. 100 پر 5، 100 من گندم ہوئی ہے تو 5 من اللہ کے نام پر دے. اور اگر زمین بارانی ہے تو 100 من گندم ہوئی ہے تو 10 من اللہ کے نام پر. تو 100 من میں وہ 10 من مانگ رہا ہے، 90 من تمہیں دے رہا ہے. تو اس نے قلیل سا مانگا ہے، کوئی زیادہ تو مانگا ہی نہیں ہے. اور پھر کہا اس کا کرم دیکھو، جہاد میں تو اس نے کوئی معین تعداد رکھی ہی نہیں ہے. اس نے کہا جہاد میں وہ خرچ کرو جس سے تمہارا اپنا دل جتنا چاہتا ہے. تمہارا دل چاہتا ہے 1000 روپیہ جہاد میں چندہ دینا ہے، اللہ فرماتا ہے تم 1000 ہی دے، میں اس سے بھی راضی ہوں. اس نے کوئی تعداد ہی نہیں مقرر رکھی. تو کہاں جہاں کہیں ہم نے تعدادیں رکھی ہیں وہاں بھی بہت تھوڑا سا رکھا ہے، اور اس میں بھی تم کیا کرتے ہو؟ تبخلو، بخل کرتے ہو. زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں. اچھا اگلے مہینے زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے، اسی مہینے سارا پیسہ نکال کر ایک پلاٹ خرید کر بچے کے نام کر دیتے ہیں. کیا جی میرے پاس تو پیسے کو نہیں، میں نے زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے؟ میں تو سارے مال کا پلاٹ بچے کو لے کر دے دیا، میں فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ کا موسم آنے والا ہے، اس سے پہلے جتنا پیسہ ہوتا ہے جا کر سنارے سے زیور خریدتے ہیں اور آ کر بچی کو کہتے ہیں بیٹی یہ تیرا زیور ہے. میں تو فارغ ہو گیا جی، میرے پاس نہیں. اب زکوٰۃ کا مہینہ گزر گیا، اب اسی بیٹی سے وہی لے کر زیور پھر بیچ کر اپنے کاروبار میں ڈال دیتے. اللہ سے دھوکا، اللہ کی ذات کے ساتھ بے ایمانی. کہا قلیل سا رکھا ہے تمہارے لیے، لیکن اگر جب ہم شدت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دو تب خالو تو تم وہاں بھی بخل کرتے ہو. ہمارا کیا خیال ہے اسے پتہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کرم دیکھو، ہم تمہارے باطن کے کینے کو ظاہر نہیں کر رہے. یخرج ادغانکم، اگر ہم چاہیں تمہارے باطن کے کینے کو ظاہر کر دیں اور بندے بندے کو پتہ چل جائے تم اندر سے کتنا بڑا بے ایمان ہے. بندے بندے کو پتہ چل جائے تم اپنے رب سے کیا کیا دھوکے کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کرم ہے ہمارا کہ ہم تمہارے باطن کے کینے کو ظاہر نہیں کرتے. وگرنہ اگر ہم چاہیں تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تمہارے کرتوتوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے اور تم کیا کرو؟ تم منہ چھپاتے پھرو کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. لیکن پھر مطالبہ تمہارے مال میں، مال ہمارا ہے تمہارا ہے نہیں ہے، تمہیں دیا ضرورتوں پر خرچ کرو. اور پھر ہم نے تھوڑا سا مانگا، زکوٰۃ میں 2.5%، جہاد میں کوئی معین رکھا ہی نہیں، عشر میں 10%، زمین اگر جو ہے نا وہ نہری ہے تو ہم نے کہا 5% دے دو، کیونکہ تمہیں محنت زیادہ کرنے پڑتی ہے، نہر کے لیے کھالے بنانے پڑتے ہیں، رات کو اٹھ کر باری پر پانی لگانا پڑتا ہے. ہم کتنا تمہاری تکلیف کا احساس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا 5% حصہ چھوڑ دیا. نہیں، ہمارے بندے نے محنت زیادہ کی ہے، ہم 5% لے رہے ہیں، 10% نہیں لے رہے. یہ سارا کرم ہمارا ہے، لیکن تم کیسے ہو؟ تم پھر بھی بے ایمانی سے باز نہیں آ رہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا کرم کیا ہے؟ ہم نے پھر تمہارے باطن کے کینے کو ظاہر نہیں کیا. اگر ہم چاہیں تمہارے باطن کے کرتوت کھول کر رکھ دیں، پھر تمہیں پتہ چلے تم کیا کریں. اللہ سے دعا ہے